إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو میرا اور آپ کا، ان تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے پیدائش سے لے کر مرنے تک زندگی کے ہر پہلو میں ہم سب کو مکمل رہنمائی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے دین کو ہم تک پوری ایمانداری اور دیانتداری تک کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت آپ سب کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے مخاطب ہو کر کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے، وہ رسول ایسے ہیں کہ تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے اور وہ ہمیشہ تمہیں نفع پہنچانے کے حریص رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے وہ بڑے ہمدرد اور مہربان اور شفیق ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے امت کے حوالے سے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے امت کے حوالے سے، اس کے بارے میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر، اتنے زیادہ خیر خواہ، امت کے حق میں اتنے زیادہ ہمدرد کہ آپ کا دکھ، کہ امت کا دکھ آپ کا دکھ، امت کی مشقت آپ کی مشقت، امت کا درد آپ کا درد، امت کی مشقت، امت کی تکلیف آپ کی تکلیف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امت کو نفع پہنچایا جائے۔ نفع پہنچانے کے جتنے راستے ہیں، نفع پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے طریقوں کو اپنایا، وہ سارے راستوں کو اپنایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سارے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی دعا کا موقع دیا کہ جس کو دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیا کہ میں اس دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اس دعا کو قبول کرنے کی گارنٹی اور ضمانت اللہ نے لے لی۔ سارے انبیاء
انبیاء نے اس دعا کو دنیا میں ہی یوز کر لیا، دنیا میں ہی اس کو استعمال کر لیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دعا کو قیامت کے دن اٹھا کے رکھا ہوں تاکہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو قیامت کے دن استعمال کریں گے، قیامت کے دن اس دعا کو یوز کریں گے اور امت کی حق میں سفارش کریں گے۔ قیامت تک آنے والے شخص کو، قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص پر یہ واجب ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے، ہم پر بھی یہ واجب ہے، ہم پر بھی یہ ضروری ہے، ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی امتی کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت نہ آ جائے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد ہم کسی امام کی طرف نہیں دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد ہم کسی عالم کی طرف نہیں دیکھیں گے، نبی کی بات آنے کے بعد ہم کسی پیر کی طرف نہیں دیکھیں گے، نبی کی بات آنے کے بعد ہم کسی مفسر، کسی محدث کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہمیں کسی رہبری کی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کریں، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبت کریں، اپنے والدین سے زیادہ محبت کریں، اپنے کاروبار سے زیادہ ہم نبی سے محبت کریں۔ ہمارے دل میں جتنی چیزوں کی محبت پناہ لیتی ہے ان سب محبتوں میں غالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اسی وقت ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی اس کی مثال قیامت تک آنے والا شخص کوئی ادا نہیں کر سکے گا، ویسی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ آپ سیرت کی کتابوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ کو بے شمار ایسے واقعات نظر آئیں گے جس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ایسے واقعات پیش کیے، ایسی مثالیں پیش کی کہ رہتی دنیا تک ویسا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، صحابہ کا جیسا ایمان کوئی نہیں لا سکتا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اسلام قبول کیے تو کفار قریش، مشرکین مکہ نے ان کو اتنا مارا اور جب ان کو سولی پر لٹکانے کی باری آئی، جب سولی تیار ہو رہی تھی تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر ایک مشرک، ایک کافر سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید تم اس حالت میں یہ چاہتے ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم یہاں سے بچ جاؤ اور اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان چھوٹنے کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کی مثالیں ہیں، کیسی محبت تھی ان کی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے۔ انہوں نے جب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جو محبت ہے، صحابہ کا جو احترام ہے، صحابہ جس طریقے سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ اے میری قوم، میں نے ایران کے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر دیکھا، میں ایران کے بادشاہوں کے کسرا کے درباروں میں جا کر دیکھا، اور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں جا کر دیکھا، روم کے بادشاہ کے محل میں جا کر دیکھا، لیکن جو عزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کے
ساتھی کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہم بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں، اور محبت بھی ایسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ جب بات کرتے تو آپ کی نگاہیں آپ کی نظریں نیچے ہوا کرتی تھیں۔ حد تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو کا پانی تک صحابہ گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور محبت زندگی کے ہر پہلو میں ہونی چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی کو آئیڈل بنا رہے ہیں، کسی کو اسوہ بنا رہے ہیں، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے۔ ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہماری تجارت، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری نمازیں، ہمارا حج، ہر پہلو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کریں گے اور جیسے صحابہ نے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی باتوں کو مانیں گے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم انہی چیزوں کو کریں گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم کو کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کا قانون آخری قانون ہے۔ آپ کے آ جانے کے بعد ہمیں کسی دوسری شخصیت کی، کسی دوسری بڑی شخصیت کی، یا دوسرے دین کی، کسی دوسرے مذہب کی، کسی دوسرے شریعت کی، کسی جماعت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، جو اطاعت ہے، اس کو کس درجے تک صحابہ اپناتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت ایسے قالین اور حاصر نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی میں لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چپل یا جوتے کے ذریعے سے نماز ادا کر رہے ہوتے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپل کو اتار دیتے ہیں نماز کی حالت میں، دوسری رکعت میں۔ صحابہ نے فوراً وہ بھی اپنے چپل اتار دیتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارا کام کیا ہے؟ آپ جو کریں گے وہی ہم کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتی کے اندر کچھ گندگی لگی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھے اطلاع دیے، اس لیے میں نے اس کو اتار دیا۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ آپ جوتوں کے ذریعے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جوتے پاک ہو تو نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارا جوتے پہن کر نماز ادا کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، تو اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ ایسے بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ہیں۔ اور رہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے تقاضے ہیں کہ دعویٰ تو آج ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نبی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں جو ڈی جے بجا کر لوگوں کو تکلیف دے کے جلوس میں نکلتے ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی سچی محبت کرتا ہوں۔ کوئی نماز چھوڑ کر بھی کہتا ہے کہ میں سچی محبت کرتا ہوں، کوئی شرک کر کے بھی کہتا ہے کہ میں سچی محبت کرتا ہوں۔ لیکن کس کی محبت صحیح ہے؟
کس کی محبت کامیاب ہے یہ دیکھنا چاہیے. اسی کی محبت کامیاب ہو سکتی ہے جس کی محبت کا ثبوت صحابہ سے ملے. جس کی محبت کا ثبوت، ہماری محبت اگر صحابہ سے مل رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح طریقے پر ہیں. اگر ہماری محبت صحابہ کی محبت سے تو بڑھ نہیں سکتی. اگر ہماری محبت کا دعویٰ آج ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، ابھی 2 دن پہلے میلاد گزرا ہے. اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی میلاد نہیں بنایا گیا. کسی خلفائے راشدین نے نہیں بنایا، ابو بکر و عمر نے نہیں بنایا، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نہیں بنایا، نہ تابعین نے بنایا، نہ تبع تابعین نے بنایا. ہم صحابہ کی محبت سے تو نہیں بڑھ گئے. ہمارے پاس اتنا بڑا، ہم اتنے زیادہ علم والے تو نہیں ہو گئے کہ ہم صحابہ کی محبت سے بڑھ جائیں، ہم صحابہ کے علم سے زیادہ بڑھ جائیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے، ہماری جو محبت ہے وہ ہماری صحابہ سے وہ محبت میچ ہو رہی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہر وقت اس کی زبان پر تذکرہ ہونا چاہیے. مجھے نبی سے محبت ہے لیکن مجھے نبی کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مجھے نبی کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تب میں درود تک نہیں بھیجتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بخیل ہے. میری امت کا بخیل وہ شخص ہے جو میرا نام آئے، میرا تذکرہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو ایک محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنیں ہم درود بھیجیں. اور ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو پڑھیں، لوگوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سیرت ہے، صحابہ کی کیا سیرت ہے. اگر ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور ایک طرف ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں نہیں پتہ، ہمارے پاس 10 سنتوں کا ہمیں نہیں پتہ، 10 حدیثیں ہمیں یاد نہیں، تو یہ دعویٰ ہمارا کہیں نہ کہیں جھوٹا ہو سکتا ہے. اگر سچا دعویٰ ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو اپنانا پڑے گا. جس طریقے سے ہم نمازوں میں سنت کو اپناتے ہیں، جس طریقے سے مسجدوں کے اندر سنتوں کو اپناتے ہیں، زکوٰۃ کے موقع پر سنتوں کو اپناتے ہیں، حج کے عمرے کے موقع پر یا دیگر دینی جتنی عبادتیں ہیں وہاں پر جہاں پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہیں، سنتوں کو اپناتے ہیں، وہی سیم ہم کو کاروبار میں بھی اپنانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں آیا تو پکا مومن اور جب بازار میں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے کاروبار کرنے سے ڈریں، لوگ کاروبار کرنے سے جھجکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایسا آئیڈیل بنانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، مسجد میں بھی وہی زندگی، بازار میں بھی وہی زندگی، کاروبار میں بھی وہی زندگی، معاملات میں بھی وہی زندگی، ہر چیز میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو یہ بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ہمارے دل میں شوق ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن ہمارے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ کاش میں اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی میرے سچے امتی ہونے کی علامت ہے. اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کو جاتے ہیں. سلام پڑھنے کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی میرے دل میں تمنا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے سامنے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، جو میرے بعد آنے والے ہیں، مجھے ان کو دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن تو آپ دیکھیں گے، لیکن آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اعضائے وضو کی وجہ سے، ان کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچان جاؤں گا. جیسے اگر کہیں کالے گھوڑے ہوں اور اس میں کچھ سفید گھوڑے بھی ہوں تو جس طریقے سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وضو کی وجہ سے، ہمارے جو وضو کے جو اعضاء ہیں اس کی چمک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے۔ اور ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے متاثر ہو گئے اور کہا کہ اے ربیعہ، جو مانگنا ہے مانگو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے دنیا کا سوال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے نفل پڑھو، کثرت سے نفل پڑھو، اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی، جنت خواہشوں سے نہیں مل جاتی۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج گلی محلوں میں لوگ جلوس کے نام پر، محبت رسول کے نام پر ڈی جے بجا کر، ٹریفک جام کر کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھنڈوں پر گاڑ کر، اللہ کا نام جھنڈوں پر گاڑ کر، کلمہ طیبہ کا نام لگا کر جلوس لے کر نکلتے ہیں۔ 2 دن کے بعد آپ جا کر حالت دیکھیے، وہی نام، وہی کلمہ طیبہ آپ کو کسی مہری میں، کسی راستے میں نظر آئے گا جس پر گاڑیاں جا رہی ہوں۔ یہ سچی محبت نہیں ہے، یہ سچی محبت نہیں، یہ محبت کے نام پر عداوت ہے، یہ محبت کے نام پر بغاوت ہے۔ اور ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی۔ پیدائش کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کے بارے میں سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب مدینے میں ہوئی، مدینے کا سب سے تاریک دن اگر کوئی تھا تو وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے تاریک دن اگر آج کوئی ہے تو وہ آج کا دن ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر ہم لوگ آ رہے ہیں۔ جس دن نبی کا جنازہ اٹھا اس دن ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جس دن نبی کا جنازہ اٹھا اس دن ہم خوشیاں منا کر روڈوں پر نکل رہے ہیں، اور ایک غیر مسلم جب دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہی اسلام ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تکلیف دینا ان کا شیوا ہے۔ جبکہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو لوگ جشن بناتے ہیں اس کا ثبوت نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے اس دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں، ہر پہلو کے بارے میں ہم کو ذکر کر دیا کہ کس طریقے سے ہم کو کرنا ہے۔ چھوٹی چیز سے چھوٹی چیز کے بارے میں نبی نے فرما دیا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ گویا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے نہیں بتایا اور ہم بتا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ نے اس طریقے کی محبت نہیں کی جو کہ آج ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک حدیث یہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈری میں میں ایک جنگ میں شریک تھا۔ جنگ کی واپسی میں راستے میں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینٹ ڈال کر وہاں پر پڑاؤ ڈالا، آرام فرما رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ایسی جگہ پر ٹینٹ ڈالا جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والے کو بلا کر اعلان کروایا کہ جو بھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں اور جو بھی راستہ روک کر یہ کہ ہیں ان کا جہاد باطل ہے۔
اللہ اکبر، نبی کی کمانڈری میں کیا جانے والا جہاد جب راستہ روک کر کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا جہاد باطل ہے۔ جہاد کس کے ساتھ؟ نبی کی معیت کے ساتھ، نبی کی معیت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، لیکن راستہ روکنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں کہ تمہارا جو جہاد ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ ہم کوئی بھی غیر مسلم آ کر، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آ کر معلوم کرتا ہے، اسلام کے بارے میں معلوم کرتا ہے، جانکاری کرتا ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ میوزک اور ڈی جے کو بجا کر ہم لوگ سڑکوں پر نکلیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اسلام میں ڈی جے اور میوزک حلال ہوگی، اور اگر ہم راستہ روک کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے گزریں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید اسلام میں ایسا ہی ہوگا، اس سے اسلام کے حوالے سے بدظنی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھے، ہمارے زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر حصہ، زندگی کی ہر معاملات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔